میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں ان سے احتجاج کر رہی تھی۔ میں ان سے کہنے لگی، عدنان پلیز یہ گناہ ہے، لیکن ان کی بے خودی بڑھتی جا رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میری آنکھوں میں اس قدر غنودگی کیسے چھا سکتی ہے۔ میں دل ہی دل میں افسوس کر رہی تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی جو کچھ ہو رہا تھا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ وہ کہنے لگے، کون ہے باہر؟ باہر سے آنے والی آواز نے میری جان نکالی تھی۔ باہر مرتضیٰ بھائی کھڑے تھے۔ کہنے لگے، عدنان دروازہ کھولو۔ مرتضیٰ بھائی کی آواز سن کر عدنان بھی کچھ گھبرا سا گیا اور اس نے اپنی پوشاک پکڑی اور پہننے شروع کر دی۔ میں چاہ کر بھی بیڈ سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ میرے بال بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی عزت نہیں گنوائی تھی۔ عدنان کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ دروازہ کھولے تو کھولے کیسے۔ مرتضیٰ بھائی دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو دروازہ کھولنا پڑا، لیکن دروازے کے بالکل سامنے کھڑا تھا وہ۔ دروازہ بھی اس نے آدھا کھولا تھا۔ بھائی بڑے غصے میں تھے۔ کہنے لگے، ثنا کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے کیا معلوم تمہاری بہن کہاں ہے۔ مرتضیٰ بھائی نے اسے دھکا دیا اور خود اندر آ گئے۔ مجھے بیڈ پر بے حال لیٹے دیکھ کر انہوں نے عدنان کا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگے، کمینے، جھوٹ بول رہا تھا مجھ سے۔ عدنان نے اپنا گریبان میرے بھائی کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ کہنے لگا، تمہاری بہن اپنی مرضی سے یہاں آئی ہے اور لیٹی بھی یہاں پر اپنی مرضی سے ہے، اور پھر میں اس کا منگیتر بھی ہوں تو کیا حرج ہے۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، بھائی میں نے ان سے کہا تھا مجھے واپس چھوڑائیں۔ بھائی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، نہ مجھ سے کوئی سوال کیا۔ البتہ عدنان کے ساتھ ان کی خوب لڑائی ہوئی۔ بڑی مشکل سے میں اٹھ کر بیٹھی، اپنے بالوں کو سمیٹا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مرتضیٰ کے گارڈز اور چوکیدار سبھی آ چکے تھے۔ کچھ دیر پہلے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ گارڈ سلیم نے مرتضیٰ کو پکڑ لیا۔ زخمی عدنان بھی ہو چکا تھا اور مرتضیٰ بھائی بھی۔ بری طرح سے دونوں کے سانس پھول گئے تھے۔ بھائی کہنے لگے، مرد کے بچے ہو تو میرا ہاتھ چھوڑو۔ اپنے کرائے کے چمچوں کو اپنی مدد کے لیے کیوں بلایا ہے تم نے؟ میں آج تمہیں زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا۔ مرتضیٰ کہنے لگا، میرے کرائے کے چمچے تمہیں اس وقت چھوڑیں گے جب تم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کو برباد ہوتے نہ دیکھ لو۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ مرتضیٰ بھائی کہنے لگے، عدنان میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اگر تم نے ثنا کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ عدنان نے مسکراتے ہوئے ایک گارڈ سے کہا، جاؤ جا کر کسی قاضی کو لے کر آؤ، اس کے سامنے اس کی بہن سے نکاح کروں گا۔ اس بات پر مرتضیٰ بھائی چلانے لگے۔ کہنے لگے، کیا سمجھتے ہو تم؟ تمہاری اس حرکت کے بعد میں تمہیں اپنی بہن دوں گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تم جیسے غلیظ شخص سے میں اپنی بہن کی شادی کبھی نہیں کروں گا۔ آہستہ آہستہ میرا نشہ بھی ٹوٹ رہا تھا۔ میں ہوش میں آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر مرتضیٰ بھائی کے پاس گئی۔ میں اس گارڈ سے اپنے بھائی کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میرا ہاتھ عدنان نے پکڑا اور کھینچ کر مجھے کہنے لگا، تم چاہتی ہو نا تمہارے بھائی کو میں زندہ چھوڑ دوں، تو تمہیں میرے ساتھ وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو میں چاہتا ہوں۔ میں ان کے بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر بے حد پریشان تھی۔ کیا یہ وہی شخص تھا؟ آخر وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ کیا مقصد تھا اس کا؟ وہ شخص میرے دل سے بالکل اتر چکا تھا۔ جو کچھ وہ میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا یا جو میرے ساتھ اس نے کیا تھا اور اب میرے بھائی کے ساتھ کر رہا تھا، ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اس سے شادی جیسا رشتہ نبھاتی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک مولانا صاحب بھی آ گئے، جن کے سر پر بندوق رکھی گئی تھی۔ شاید زبردستی اپنے ساتھ لایا گیا تھا۔ وہ بے حد حواس باختہ تھے۔ مرتضیٰ بھائی کہنے لگے، ثنا تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کمینے کی باتوں میں آنے کی، تم نکاح نہیں کرو گی۔ میں روئے جا رہی تھی۔ عدنان کہنے لگا، اگر تم نکاح نہیں کرو گی تو خدا کی قسم تمہارے بھائی کو گولیوں سے چھلنی کر کے رکھ دوں گا اور پولیس میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ میں نے کہا، تم میرے بھائی کو کچھ نہیں کہو گے؟ کہنے لگا، تو پھر اپنی پوری آمادگی سے مجھ سے نکاح کرو۔ مرتضیٰ بھائی چلائے جا رہے تھے، کہہ رہے تھے، نہیں تم نکاح نہیں کرو گی ثنا، تم اس کی بات کبھی نہیں مانو گی۔ یہ کمینہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ نہیں مارے گا مجھے۔ خدا کے لیے میں تمہیں اپنے سامنے برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے لیے وہ موت اس موت سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ مولانا صاحب نے میرے سامنے نکاح کے پیپر رکھ دیے۔ میں کبھی اپنے بھائی کو دیکھنے لگتی، کبھی ان پیپرز کو اور اس بے حس انسان کو جو اس وقت ہماری مجبوری سے کھیل رہا تھا۔ اور کیوں
یہ میں نہیں جانتی تھی۔ میں کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی کہ جس کا حصول اس کے لیے مشکل ہوتا، بلکہ میں اس کی منگیتر تھی۔ وہ اگر یہ سب کچھ نہ بھی کرتا تب بھی چند ماہ بعد یا سال بعد میں اس کی بیوی بن جاتی، لیکن اس طرح کی حرکت کر کے اس نے خود کو میرے بھائی کی نظروں میں گرایا۔ اس نے ایسا کیوں کیا میں نہیں جانتی تھی، اور اب زبردستی مجھ سے نکاح کر رہا تھا۔ کیوں کر رہا تھا یہ بھی میں نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت نہیں تھی، کچھ اور ہی جذبہ تھا۔ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا سائن کر رہی ہو یا گولی مار دوں تمہارے بھائی کو۔ میرا دل یکبارگی سے دھڑکا۔ مرتضیٰ بھائی کہنے لگے تم سائن نہیں کرو گی ثنا، یہ کمینہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ بھائی کا یہ کہنا تھا کہ وہ شخص میرے بھائی کے پاس چلا گیا۔ کہنے لگا کس خوش فہمی میں ہو تم سے بدلہ لینے کے لیے تو میں نے یہ سارا کھیل رچایا تھا، اور میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میرا بس چلے میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گلی کے کتوں کو کھلا دوں۔ اتنی نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ تمہیں شکست دینے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور تم کہتے ہو میں تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بتاؤں میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ؟ یہ کہہ کر اس نے میرے بھائی کے پاؤں پر گولی چلا دی۔ میں تو چلا اٹھی، نکاح کے کاغذ ایک طرف پھینک کر میں بھاگی اپنے بھائی کے پاس آئی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے بھائی کے قریب پہنچتی اس شخص نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میرا بھائی چلانے لگا، وہ درد سے کراہ رہا تھا۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، کیوں کر رہے ہو میرے بھائی کے ساتھ یہ سب؟ اس نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ خدا کے لیے عدنان مجھے چھوڑو، میرے بھائی کو گولی کیوں ماری ہے تم نے؟ کہنے لگا ابھی صرف پاؤں پر ماری ہے، تم نے سائن نہیں کیا ثنا تو میں اسے گولیوں سے بھون دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے زمین پر گرے پیپرز پکڑے اور کانپتے ہاتھوں سے فٹافٹ سائن کر دیے۔ تکلیف کی حالت میں بھی میرا بھائی مجھے سائن کرنے سے منع کر رہا تھا، لیکن میں نے جیسے ہی نکاح کے پیپرز پر اپنے سائن کیے، عدنان نے آ کر انہی پیپرز پر اپنے سائن کیے۔ مولانا صاحب نے نکاح کو قبول کروایا، اور پھر عدنان نے پیپرز اپنے پاس رکھ لیے۔ مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، تم نے جو کہا تھا میں نے کر دیا، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ کہنے لگا چھوڑ دوں گا۔ پھر اپنے گارڈ سے کہنے لگا جب تک میں اس کی بہن کو شہر سے باہر نہ لے جاؤں اسے یہیں رکھنا، اور جب میں تمہیں فون کروں اسے گلی میں پھینک دینا کسی زخمی کتے کی طرح۔ اور پھر وہ میرا بازو پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا عدنان مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ ایسا کوئی رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے خون خوار آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ کہنے لگا ایک ہی رات میں تو سب کچھ نہیں بتا دوں گا تمہیں، پوری زندگی پڑی ہے۔ بتاؤں گا تمہیں کہ کس چیز کا بدلہ لے رہا ہوں میں تم سے اور تمہارے بھائی سے۔ اب تم میری بیوی ہو، تمہارا بھائی مجھ پر کوئی بھی کیس نہیں کر سکتا، سمجھی؟ وہ مجھے لاؤنج سے باہر لے گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو کہنے لگا گاڑی گاؤں کی طرف لے جاؤ اور پرانی حویلی میں جا کر گاڑی کھڑی کرنا۔ یہ سن کر میں روئے جا رہی تھی، لیکن اس شخص کو میرے رونے کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میرا دھیان بار بار مرتضیٰ بھائی کی جانب تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد اس پتھر دل انسان نے اپنے گارڈ سے کہا کہ اس کتے کو گلی میں پھینک دو۔ 3 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد گاڑی گاؤں میں داخل ہوئی۔ میں نہیں جانتی کہ یہ کہاں تھا گاؤں۔ کھیتوں کے راستے سے ہوتے ہوئے ایک حویلی کے آگے گاڑی رکی جو کہ کافی پرانی تھی، ایسے لگتا تھا کہ پاکستان کے آزاد ہونے سے پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پر چند چوکیدار اور مردوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، کوئی عورت، کوئی ملازمہ نہیں تھی۔ گاڑی اندر داخل ہوئی، جیسے ہی وہ مجھے بازو سے پکڑ کر حویلی کے اندر لے کر آیا۔ عجیب بھول بھلائیوں جیسی حویلی تھی، کمرے ہی کمرے تھے، راہداریاں ہی راہداریاں تھیں اور بڑا سا لاؤنج تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کون سا کمرہ کہاں ہے۔ حویلی اتنی بڑی تھی، اتنی بڑی کہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کون سا کمرہ کدھر کو جا رہا ہے اور کتنے کمرے ہیں۔ بے شمار کمرے تھے۔ وہ مجھے راہداری میں سے گزارتا ہوا ایک کمرے کے سامنے لے کر آ گیا۔ ایک ملازم تھا جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔
اس سے کہنے لگا چاچا دروازہ کھولو کمرے کا۔ اس نے جلدی سے کہا جی اچھا بھی کھولتا ہوں، اور اس نے ایک چابی لگا کر وہ کمرہ کھول دیا۔ کمرہ ایسے لگ رہا تھا کافی سالوں بعد کھولا گیا ہو، جالے اور مٹی سے بھرا پڑا تھا۔ بیڈ پر سفید بڑی چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے ملازم سے کہنے لگا 10 منٹ دے رہا ہوں، اس کمرے کو بالکل صاف ستھرا کر دیں، اور مجھے لے جا کر ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ کہنے لگا یہاں سے ہلنا مت۔ دھول مٹی سے مجھے شروع سے الرجی تھی۔ جیسے اس ملازم نے کمرے کو جھاڑنا شروع کیا مجھے کھانسی آنی شروع ہو گئی۔ ملازم نے ایک نظر مجھے دیکھا، کہنے لگا بیٹا کون ہو؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا کہ میں کون ہوں۔ چند منٹ وہ کھڑا میرے جواب کا منتظر رہا، اس کے بعد دوبارہ سے صفائی کرنے لگا۔ واقعی 10 منٹ لگے تھے۔ اس نے کمرہ اچھی طرح سے صاف کر دیا تھا۔ کمرے کی کھڑکیاں بھی کھول دی تھیں تاکہ کمرے کی دھول مٹی باہر جا سکے۔ کچھ دھول مٹی میرے گلے کے اندر داخل ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں وہ مجھے کہاں لے کر آ گیا تھا۔ میرے دل میں بس ایک ہی سوال تھا، اور وہ یہ تھا کہ مرتضیٰ بھائی کے پاؤں میں لگی گولی ان کو کتنا نقصان پہنچا چکی ہوگی۔ میرا بھائی میرا سب کچھ تھا، اور میں اس کا سب کچھ تھی۔ بے انتہا محبت کرتا تھا وہ مجھ سے۔ 10 منٹ بعد وہ رحمان چاچا کمرے سے باہر چلا گیا، تو میں نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص دوبارہ کمرے میں آیا۔ میری نظروں میں، میرے دل میں اس کے لیے صرف ایک ہی جذبہ رہ گیا تھا، اور وہ تھا نفرت کا۔ اور ایسے ہی کچھ جذبات وہ بھی اپنے اندر میرے لیے رکھتا تھا، جس کی وجہ میں نہیں جانتی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ایک ڈریس میری جانب پھینکا، کہنے لگا اسے پہن کر تیار ہو جانا، تمہارا عروسی لباس ہے یہ۔ یہاں پر میں کسی بھی عورت کو نہیں لانا چاہتا، اس لیے جیسا میک اپ آتا ہے ویسا ہی کر لینا۔ انہوں نے غصے سے اپنا رخ بدلا، میرے پاس آیا، اپنے ہاتھ میں میرا چہرہ لے کر میرا چہرہ اپنی جانب کیا، اور میرے چہرے کے بالکل قریب آ گیا۔ کہنے لگا ویسے تو تمہیں سجنے سنورنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی تم بہت حسین ہو، لیکن کیا ہے نا، آج میری گولڈن نائٹ ہے، مجھے بھرپور طریقے سے گزارنی ہے، اس لیے خود کو جتنا سجا سکتی ہو سجا لینا، کنجوسی مت کرنا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ہوس تھی جو میرے وجود میں سنسنی سی دوڑا گئی۔ دل سوکھے پتے کی طرح سے کانپا تھا۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں پہننا۔ میں نے اپنے منہ سے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ کہنے لگا تم نہیں پہنو گی تو مجبوراً مجھے پہنانا پڑے گا۔ یہ سن کر میں بری طرح سے گھبرائی تھی۔ کہنے لگا کیا چاہتی ہو تم؟ فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں۔ اگر تم یہ ڈریس پہن کر تیار نہ ہوئی تو تمہارے لیے میرے خون خوار کتے ہی کافی ہیں۔ ان میں سے ایک کو اس کمرے میں چھوڑ دوں گا، ایسا وہ تم پر بھونکے گا، تمہاری طرف لپکے گا کہ تم میرے لیے دلہن بھی بنو گی، اور اگر تم نہ بنی تو اس کتے کے سامنے ڈال دوں گا تمہیں۔ اس کتے کو دیکھ کر میری رہی سہی جان بھی نکلی تھی۔ نہیں نہیں پلیز کسی کتے کو یہاں مت چھوڑنا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو پھر جانے من اتنی کڑوی کڑوی باتیں مت کرو نا مجھ سے کہ میں مجبوراً تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں جو میں آج کی رات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے لہجے میں محبت کا نشہ نہیں تھا، کچھ اور تھا جسے سوچ کر میرا دل کسی پرندے کی طرح سے پھڑپھڑا رہا تھا۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہی رحمان چاچا آ کر میرے سامنے کھانا رکھ گیا۔ میں نے کھانا نہیں کھایا، رات ہو چکی تھی۔ میں نے لباس پہنا جو کہ بہت خوبصورت تھا، زیورات بھی پہنے، تیار بھی ہو گئی، شاید خوبصورت بھی لگ رہی تھی، لیکن میرے چہرے پر کوئی خوشی نہ تھی۔ ایسا کوئی جذبہ نہ تھا جو ایسے موقع پر لڑکیوں کے دل میں ہلچل مچا رہا ہوتا ہے۔ رات کو 11 بجے وہ کمرے میں آیا تھا۔ اس وقت شراب کے نشے میں چور تھا۔ اسے نشے میں دیکھ کر مجھے اپنی قسمت پر اور زندگی پر رونا آیا تھا۔ میں کس شخص کے چنگل میں پھنس چکی تھی جو برا بھی ہے، شرابی بھی ہے، اور شاید قاتل بھی ہے۔ جس طرح سے اس نے مرتضیٰ بھائی کے پاؤں میں گولی ماری تھی اور اس نے 1 منٹ کے لیے نہیں سوچا تھا، اس کا مطلب تھا اسے گولیاں چلانے کی عادت ہے۔ اس نے جو پیسہ کمایا ہے شاید برے کاموں سے کمایا ہے۔ پتہ نہیں بھائی نے اس پر بھروسہ کیوں کیا، کون سی نفرت کا بدلہ لیا تھا اس نے ہم سے، وہ بھائی سے کیوں ملا تھا، کون سا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میرا دماغ یہی سوچ سوچ کے پریشان تھا۔ اس کو نشے میں چور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ جب میں نے کمرے میں آتے دیکھا تو
تو میری آنکھوں کے آنسوؤں میں اور بھی تیزی آ گئی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں اپنے آنسو صاف کرنے لگی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا، نا ثنا، یہ ظلم مت کرنا، تمہارے یہ آنسو ہی تو مجھے اچھے لگتے ہیں، مجھے محبت تمہارے ان آنسوؤں سے ہے، تمہاری آنکھوں میں بھری اس اذیت سے ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے، تمہاری اس بے بسی سے ہے جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر تم میری دلہن بنی بیٹھی ہو۔ مجھے عشق ہے تمہارے آنسوؤں سے، محبت ہے۔ اگر تم چاہتی ہو نا کہ میں تمہیں شدت سے چاہوں تو خدا کے لیے ان آنکھوں کو کبھی آنسوؤں سے خالی مت رکھنا۔ یہ اس کی فرمائش تھی۔ وہ شاید دنیا کا پہلا شوہر ہوگا جس نے اپنی بیوی سے شادی کی رات یہ فرمائش کی ہوگی کہ وہ ساری زندگی روتی رہے۔ یہ رات میرے لیے بہت زیادہ اذیت ناک گزری تھی۔ اس نے میرے آنسوؤں پر اپنے لب رکھے تھے اور پھر پوری رات میں نے ایک اذیت میں گزاری تھی، کیونکہ اس شخص کو میں اسی حال میں اچھی لگتی تھی۔ پوری رات میرے آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر اس کی صرف منت کرتی رہی کہ وہ تھوڑا سا رحم کھا لے۔ میں نے شادی کے نام پر اس شخص کا صرف جنون دیکھا تھا۔ پتہ نہیں روتے روتے میں کب سوئی، لیکن ایسے لگتا تھا بالکل بے جان ہو چکی ہوں۔ کیمرے کے فلیش سے میری آنکھ کھلی تھی۔ وہ میری اور اپنی سیلفی لے رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے پتہ نہیں کس کے واٹس ایپ پر وہ تصویریں بھیجیں۔ میری تو جیسے جان نکل گئی۔ اس کے بعد وہ وائس کرنے لگا، کہنے لگا، صالح صاحب کیسے ہیں آپ؟ پاؤں کا سفر ٹھیک ہو چکا ہوگا، ایک تصویر بھیج رہا ہوں۔ خواہش تو یہی تھی کہ یہ تصویر میں صبح کی پہلی کرن کے ساتھ بھیجتا، لیکن کیا کروں، تم تو جانتے ہوگے گولڈن نائٹ میں ایسی دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ یہ باتیں سن کر میری جان نکلی تھی۔ کیسا فحش انسان تھا وہ، میری اور اپنی تصویر میرے بھائی کو بھیج رہا تھا۔ میں شرم سے ڈوب کے مر جاتی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ یہ دیکھ کر وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ میرے بھائی کو تصویر بھیج رہے ہیں۔ کہنے لگا، شرم کیسی؟ دوستوں میں تو اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں، موبائل مجھے دو۔ میں اس میسج کو اور اس تصویر کو ڈیلیٹ کرنے لگی جب اس نے میرے ہاتھ سے وہ موبائل چھینا اور میری کلائی پکڑ کر اپنے ناخن اس نے کلائی میں گاڑنا شروع کر دیے۔ میں تو مرنے کے قریب تھی۔ کہنے لگا، ایسی حرکت آئندہ مت کرنا۔ وہ میسج میرے بھائی تک جا چکا تھا اور میرے لیے یہ کسی موت سے کم نہیں تھا۔ بہت شرم والی بات تھی۔ میرے بھائی کی کال آنے لگی۔ مسکراتے ہوئے اس نے فون اسپیکر پہ کیا۔ بھائی اسے گالیاں دے رہا تھا، کہہ رہا تھا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم دنیا کے جس مرضی کونے میں میری بہن کو لے کر چلے جاؤ، میں تمہیں پاتال میں سے بھی نکال لوں گا اور اپنی بہن کو تم سے آزاد کروا لوں گا۔ کہنے لگا، اوہو، تم تو کسی زخمی پرندے کی طرح سے پھڑ پھڑا رہے ہو۔ کھلی چھٹی ہے تمہیں، ڈھونڈو مجھے کہ میں کہاں ہوں، کیونکہ جتنا عرصہ تمہاری بہن میرے پاس رہے گی وہ صرف بدلے اور جنون کا نشانہ بنتی جائے گی۔ بہت محبت ہے نا تمہیں اپنی بہن سے، کرو اسے تلاش، دیوانوں کی طرح سے ڈھونڈو اسے، لیکن میرا بھی وعدہ ہے تم سے، میں اسے تمہاری دسترس میں آنے نہیں دوں گا۔ ہاں، تمہیں اپ ڈیٹ ضرور دیتا رہوں گا، آفٹر آل تم میرے سالے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور فون سسٹم نکال کر اسے لائٹر سے جلا دیا۔ کہنے لگا، ڈھونڈے گا تمہیں، میں بھی دیکھوں کہ بھائی کو اپنی بہن سے کتنی محبت ہے، کتنی تڑپ ہے اس کے اندر اپنی بہن کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا اور میں اپنی اجڑی بکھری حالت پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا اور کچھ سادہ سے جوڑے میرے پاس پھینک کر کہنے لگا، تمہیں اسی میں گزارا کرنا پڑے گا، یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں عیاشی کرواؤں گا یا بہت عیش سے رکھوں گا، یہ پہنو اور باہر آؤ۔ میں واش روم میں چلی گئی۔ لباس پہن کر باہر آئی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جاؤں اور کدھر نہیں۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ مجھے لایا کن راستوں سے تھا، کیونکہ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی چھوٹا سا لان تھا جس کے سائیڈ سے راہداریاں جا رہی تھیں، اور وہ مجھے کہاں سے کہاں لے کر آیا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ میں اندازے سے ایک جانب جانے لگی، چاروں اطراف بس کمرے ہی کمرے تھے۔
میں وہ راستہ تیزی سے طے کر رہی تھی جب ایک دروازے کے پاس جا کر میرے قدم ٹھٹک کر رکے، کیونکہ اندر سے مجھے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی لڑکی رو رہی ہو۔ تو کیا وہ شخص لڑکیوں کو اغوا کر کے اس حویلی میں رکھتا ہے، اپنی عیاشی کا سامان بناتا ہے؟ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کمرے کا نوب گھمایا، دروازہ لاک تھا، لیکن وہیں سائڈ پر ایک کھڑکی بھی بنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں اس کھڑکی کی جانب گئی تو وہاں پر ایک لڑکی تھی جو کہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ کافی خوبصورت تھی، مجھ سے بھی زیادہ حسین تھی۔ اس کے کمرے کو دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کمرے کی ہر چیز زمین پر پڑی ہوئی تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، کانچ کے ٹکڑے ہر جگہ پڑے ہوئے تھے، گلدان ٹوٹ کر زمین پر گرے ہوئے تھے۔ اس لڑکی کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ روئے جا رہی تھی۔ شاید اس کو بھی اس نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ میں ابھی اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ کسی نے میرا بازو زور سے پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ میں بری طرح سے چونک گئی۔ دیکھا تو وہ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ بڑا غضبناک لہجہ تھا اس کا۔ میں خوف کے مارے کانپی تھی۔ میرا بازو پکڑ کر وہ مجھے بائیں جانب لے جانے لگا۔ کافی راستہ طے کرنے کے بعد وہ لاؤنج آیا۔ وہاں سے ایک طرف کچن بنا ہوا تھا جو کہ کافی بڑا تھا۔ وہاں لا کر اس نے مجھے زمین پر دھکیلا تھا۔ کہنے لگا، اس حویلی میں کتوں سمیت 20 افراد ہیں اور آج سے ان سب کا کھانا تم بناؤ گی۔ یہ سن کر مجھے حیرت سی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا تھا۔ میں نے آج تک کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں بنانا آتا۔ کہنے لگا، رحیم چاچا تمہیں سکھا دیں گے، لیکن صرف 3-4 دن، اس کے بعد تم خود پکایا کرو گی۔ پھر اس نے اپنے ملازم کو آواز دی۔ وہ فوراً سے کچن میں آ گیا۔ کہنے لگا، اس لڑکی کو کھانا بنانا سکھا دیں اور آج کے بعد سب کا کھانا یہ اکیلی بنائے گی۔ بہت بڑا کچن تھا، چولہے بھی بہت زیادہ تھے۔ رحیم چاچا ایک اچھا انسان تھا۔ بڑے پیار سے مجھے بیٹی بیٹی کہہ کر اس نے مجھے کھانا بنانا سکھایا۔ اس گرمی میں جیسے تیسے میں نے پوچھ پوچھ کر کھانا تو بنا لیا، لیکن جب اس نے آٹا گوندنے کے لیے ڈھیر سارا آٹا میرے سامنے رکھا تو میں اس کی شکل دیکھنے لگی۔ کہنے لگا، سب کی روٹیاں بھی گھر پر پکیں گی۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھا تو اس نے پوچھا، کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا، مجھے عادت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، تم رو مت، روٹیاں میں بنا لیتا ہوں، لیکن دیکھو میں تمہاری مدد چند دن تک ہی کر سکتا ہوں، اس کے بعد یہ سب تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ پتہ نہیں وہ شخص مجھ سے کس چیز کا بدلہ لے رہا تھا۔ بہرحال میں روٹیاں بناتے وقت رحمان چاچا کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کوشش بھی کرنے لگی کہ مجھ سے بھی کوئی روٹی پک جائے۔ پھر مجھے اس لڑکی کا خیال آنے لگا۔ میں نے کہا، اس حویلی میں اور کون کون رہتا ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ سب نوکر ملازم ہیں۔ میں نے کہا، کیا کوئی عورت نہیں رہتی؟ میری بات سن کر اس نے ماتھے پر بل ڈالے اور ناں میں سر ہلانے لگا۔ میں نے کہا، میں نے خود ایک لڑکی کو یہاں دیکھا ہے۔ یہ سن کر روٹی بیلتے ہوئے اس کا بیلن رکا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے پھر کچن کے دروازے کی طرف دیکھا۔ کہنے لگا، یہاں پر دیواروں کے بھی کان ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھیں اور کان بند رکھیں، زیادہ سوال جواب بھی مت کریں، جو پوچھنا ہے عدنان صاحب سے پوچھیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ ملازم مجھے کچھ نہیں بتائے گا، لیکن میرے اندر ایک تجسس سا ہونے لگا۔ وہ کس بات کا بدلہ میرے بھائی سے لے رہا تھا اور اس نے کس وجہ سے مجھے بدلے کا نشانہ بنایا تھا اور میری ساری زندگی کو ایک عبرت کا نشان بنانا چاہتا تھا، مجھے اذیت میں رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد 8 دن اس شخص نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، میرے کمرے میں بھی نہیں آیا۔ یہ بات بھی میری سمجھ سے باہر تھی، حالانکہ پہلی رات وہ مجھ سے کہہ چکا تھا کہ تمہاری ہر رات میں اذیت ناک بناؤں گا۔ بہرحال وہ نہیں آیا تو میں پرسکون نہیں تھی۔ 8 دن کے بجائے پورے 15 دن رحمان چاچا نے مجھے کھانا بنانا سکھایا۔ کافی حد تک مجھے آ بھی چکا تھا۔ کھانا بنانے کے بعد میرا دوسرا کوئی کام نہیں تھا، مجھے کمرے میں جانے کا حکم تھا اور اس کے بعد دروازہ بند ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے اس کمرے میں گھٹن کا احساس ہونے لگتا تھا۔ فریج تھا، ٹھنڈا پانی میں وہیں سے پی سکتی تھی۔ کھانا رحمان چاچا میرے کمرے میں رکھ دیتے تھے۔ میرا کمرہ صبح اور دوپہر کے وقت لاک نہیں ہوتا تھا، لیکن رات کے وقت میرا کمرہ لاک ہو جاتا تھا، جو پھر صبح ہی کھلتا تھا۔
میری ملاقات عدنان سے رات کو ہی ہوتی تھی۔ رات کے 2 بجے وہ شراب میں دھت کمرے میں آتا اور بیڈ پر آ کر لیٹ جاتا اور لیٹتے ہی سو جاتا۔ بہت زیادہ شراب پیتا تھا وہ۔ ایک بار میں سو رہی تھی جب مجھے کسی کا بوجھ محسوس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو عدنان مجھے اپنے حصار میں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی اسے روک نہیں سکتی تھی۔ اگر انکار اور احتجاج کرتی تو اس کی شدت میں اور تیزی آنے لگتی تھی۔ لیکن اس بار ایسے ہوا کہ اس نے میرے ساتھ بہت زیادہ پیار کیا۔ ایسے لگ رہا تھا جنون نہیں، محبت کر رہا ہے۔ وہ رات میں نے حیرت سے گزاری تھی، کیونکہ اس نے آج کی رات اپنے دیے گئے ہر زخم کو جیسے اپنے محبت سے بھرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ شخص میرے لیے ایک پہیلی تھا، میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی اسے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے پیروں میں لیٹا ہوا تھا۔ شاید اس کی شراب کا نشہ ٹوٹا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے اپنے قریب دیکھا تو ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا، پھر بیڈ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا تم اور یہاں؟ یہ کہنے کے بعد اس نے کمرے کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ غلطی سے اس کمرے میں آیا تھا۔ میرے ذہن میں اس لڑکی کا خیال آنے لگا۔ میں جاننا چاہتی تھی۔ وہ شاید نشے کی حالت میں میرے کمرے میں آ کر سو گیا تھا، اور جو کچھ میرے اور اس کے بیچ رات میں ہوا تھا اور جو محبت اس نے مجھے رات کو دی تھی وہ اس لڑکی کے دھوکے میں دی تھی، اور جو اس نے مجھ سے رات بھر کیا تھا وہ شاید اس لڑکی کے لیے کیا تھا۔ اس سوچ نے میرے دل میں اس شخص کے لیے پیدا ہونے والا ایک چھوٹا سا نرمی کا گوشہ نفرت میں بدل دیا۔ وہ لڑکی کون تھی میں یہ نہیں جانتی تھی، شاید اس کی محبت تھی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی جب مجھے اس لڑکی کے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں جلدی سے اٹھ کر دروازے کے پاس آئی تو دروازہ لاک نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور ان آوازوں کا تعقب کرتے ہوئے بائیں جانب چل پڑی۔ یہ آوازیں اسی کمرے کے باہر سے آ رہی تھیں، ساتھ میں کانچ کے ٹوٹنے کی آوازیں بھی تھیں۔ عدنان بھی اسی کمرے میں موجود تھا۔ وہ کہنے لگی تم نکل جاؤ یہاں سے، تم نے میری زندگی برباد کر دی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں سمجھ گئی کہ اس کے ساتھ بھی اس نے زبردستی کی ہے، پر معاملہ کیا ہے؟ شاید یہ اسے بھی زبردستی نکاح کر کے یہاں لے کر آیا تھا۔ وہ لڑکی میری طرح اسے قبول نہیں کر پا رہی تھی، اسی لیے کمرے میں رکھی ہر چیز توڑ رہی تھی۔ میں اس کے کمرے سے پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ میں نے سوچا کہ اگر اس نے دروازہ کھول کر مجھے دیکھ لیا تو اس لڑکی کا سارا غصہ وہ مجھ پر اتارے گا۔ لیکن میری جان اس وقت نکلی جب اس لڑکی نے کہا مرتضیٰ تم نے مجھے برباد کر دیا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اس لڑکی کے منہ سے اپنے بھائی کا نام سن کر میرے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔